یہ اختلاف بہت زیادہ بڑا، حتیٰ کہ معاملات جو ہے وہ بہت آگے تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان آپس میں تلواریں بھی چلی۔ صحابہ کی تو عظمتیں ہم نے اتنی سنی تھی، پھر وہ آپس میں اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں یہ فرمایا تھا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے خلاف خروج کیا۔ ایک ہمارے انجینئر صاحب ہیں، علمی کتابی، انہوں نے جو ہے وہ اس میں کہا تھا کہ علماء تم کو بیوقوف بناتے ہیں، خود کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بس اس پہ رہو۔ آپ لوگوں کو تحقیق نہیں کرنے دیتے، آپ لوگوں کو آگے کتابوں میں گھسنے نہیں دیتے، علمی کتابی بنے، تحقیقی بنے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور جس نے گستاخی کی ہے اس کو باقاعدہ تحفظ فراہم کیا گیا اور اس کو ملک سے باہر روانہ کر دیا۔ پھر اسی مسلک کے کچھ لوگوں نے کھلے عام کراچی کے تبت سینٹر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا، کھلے عام ان پر لعنت کی، اور ایک چینل نے اس کو لائیو نشریات بھی دی۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لائیو چینل پر بیٹھ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک صحابی کی شان میں صراحتاً گستاخی کی گئی، اور یہ اہل محبت کے لیے کسی بھی طریقے سے قابل عمل نہیں ہو سکتا، قابل برداشت نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی کی شان میں گستاخی ہو جائے، کسی صحابی کو برا بھلا کہا جائے، اور اس پر علماء اہل سنت یا غیور اہل سنت خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ باقاعدہ عوام الناس کو اس طریقے کی سازشیں کر کے فرقہ وارانہ آگ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ ہم آج بھی اس بات کا رد کرتے ہیں، اور کل بھی اس بات کا رد کرتے تھے، اور آئندہ بھی اس بات کا رد کرتے رہیں گے کہ ہم فرقہ وارانہ فساد کسی بھی طریقے سے اس ملک کے اندر نہیں چاہتے۔ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہماری گفتگو، ہماری سخن یہی ہے کہ جو شخص اپنے جو نظریات رکھتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن کھلے عام اگر کسی دوسرے کے نظریات پر اس طرح انداز سے تنقید کی جائے کہ دوسرے کے مقدسات کو توہین آمیز الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے، دوسرے کے نزدیک جو معزز شخصیات ہوں ان کے بارے میں کوئی غلط کلام کیا جائے، نیگیٹو کمنٹس کیے جائیں، یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہوں گے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم ایسی گفتگو کریں کہ جس سے لوگوں کے دل میں آپس میں نفرتیں نہ بیٹھیں بلکہ محبتیں قائم ہوں۔ پچھلے دنوں اسی ممبر پر یہ سوال کسی نے پوچھا تھا تو اس کا جواب بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوسرے مسلک کے علماء کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے فساد ہوتا ہے۔ شریعت اس کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کے علماء کو اگر فالو کر رہے ہوں تو دوسرے مسلک کے علماء کو برا بھلا کہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمارے مسلک کے علماء کو نہیں، ہمارے مسلک کے اکابر کو نہیں بلکہ صحابہ کو برا بھلا کہے تو پھر ہم اس پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی تنقید کی گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے جملے گستاخانہ کہے گئے، تو پھر عوام کے درمیان اب یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ جس کی بنیاد پر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ مصیبت ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ علمی کتابی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے علمی کتابی ہیں، جو چیزیں عوام کے سامنے ذکر نہیں کرنی تھیں، شاید اپنی شہرت کا ذریعہ بنانے کے لیے،
اپنی علمیت کی جھوٹی داغ لوگوں پر بٹھانے کے لیے وہ چیزیں کھول کھول کے عوام کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور نتیجہ عوام کو کہا جا رہا ہے خود نکالو، خود نتیجے نکالو۔ اب ظاہر ہے کہ جس عوام کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ وہ قرآن مجید کو کھول کر اپنے بنیادی معلومات حاصل کر سکے، اس کے سامنے اگر ہم اس طرح کے ڈسپیوٹڈ معاملات اگر رکھیں گے اور عوام کو یہ کہیں گے کہ جا کے تحقیق کرو، تو عوام اس طرح کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، جس سے تشویش میں مزید اضافہ ہوا۔ تو اب یہاں پہ میں چند گزارشات آپ احباب سے کرنا چاہوں گا، اور پھر اس ویڈیو کے توسل سے دیگر جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے کچھ گزارشات کروں گا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کو قائم کرتے ہیں، حق اور خطا کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں، یہ ضرور ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے تو کیا اصل مسئلہ تھا، کیا ڈسپیوٹ تھا اور اس کا نتیجہ کیا تھا، وہ ضرور اس کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہی معاملہ اگر آپ دیکھ لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا جائے۔ وہ امیر المؤمنین تھے، ان کو کسی نے قتل کر دیا تو قصاص بھی تو لیا جائے۔ تو اب اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بات یہ تھی کہ ہم یہ قصاص ضرور لیں گے، لیکن پہلے حالات کو کچھ بہتر ہونے دیں، حکومت کو مضبوط ہونے دیں۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم قصاص کی طرف بڑھیں، ورنہ حکومت اگر خدا نہ خواستہ قصاص کی طرف جائے گی اور حکومت اگر بیٹھ گئی تو پھر اس صورت کے اندر ہم کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لے سکیں گے۔ لہٰذا اس کے اندر جلدی نہ کی جائے۔ یہ اختلاف بہت زیادہ بڑا، حتیٰ کہ معاملات جو ہے وہ بہت آگے تک پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان آپس میں اس قدر اختلاف ہوا کہ تلواریں بھی چلی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں، اس طرح کی بات سنتے ہیں، اب یہ چونکہ پبلکلی ڈسکس کی جا رہی ہے اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں عوام کا ذہن بڑا منتشر ہو جاتا ہے کہ یار صحابہ کی تو عظمتیں ہم نے اتنی سنی تھی، پھر وہ آپس میں اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات پہلی اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابی ہوں یا اہل بیت اطہار کے کوئی فرد ہوں، چاہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے امام حسین ہوں، چاہے امام حسن ہوں، چاہے حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ ہوں یا دیگر اصحاب ہوں، کوئی بھی صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ کو اگر دیکھا جائے تو جیسے ہمارے یہاں پر علماء ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر علماء سے بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، ان سے بھی کوئی بات غلط نکل جاتی ہے، وہ بھی بعض اوقات کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء عام افراد کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اس جہت سے عام افراد کی طرح کہ ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اب صحابہ کی عظمت کا پہلو کیا ہے؟ بھئی ایک عام آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، صحابی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں اور عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور بالفرض اگر صحابی کوئی ایسا عمل کر لیں کہ جو گناہ پر مبنی ہو تو اس کی وجہ سے ان کی عظمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا تھا نا کہ یہ صحابی آگے چل کر کیا کیا معاملات کریں گے، ان کے ساتھ کیا اختلافات ہوں گے، ان کے آپس میں کون سے ایسے امور ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ
ہمیں بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ نامناسب ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو تو سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کا گناہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، اور صحابی سے بتقاضۂ بشریت کوئی خلاف شرع کام ہو جائے تو اس پر کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابی سے اس طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اکثر صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اکثر صحابہ، آپ کتنے بھی صحابہ کو دیکھ لیں، اکثر ایسے ہیں جن سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ہاں اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن گناہ اکثر صحابہ سے نہیں ہوا۔ بعض ایسے صحابہ ہیں جن کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے توبہ ایسے کی ہے کہ اگر وہ ان کی توبہ پورے اہل زمین پہ تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ ان کی توبہ کی بھی عظمتیں اتنی ہوتی ہیں، اور انہی معاملات کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی مال کو صدقہ کرو تب بھی میرے صحابی نے اگر کوئی مٹھی بھر صدقہ کیا ہو تو تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ معلوم تھا۔ اب صحابی ہوتے کون ہیں، اس پر دوسری بات ہم نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اہل سنت کے نزدیک صحابی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں تب بھی ان کا ایمان سلامت ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں صحابی۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، انہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا، وہ کفر کی حالت میں تھے، اسی لیے وہ صحابی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری میں سرکار کے زمانے میں وہ کافر تھا تو حالت کفر میں دیدار کیا، پھر وصال ظاہری کے بعد وہ ایمان لے کر آیا تھا، اب بھی وہ صحابی نہیں کہلائے گا، مطابعی میں آ جائے گا پھر۔ اور اگر بالفرض سرکار کے دور میں کوئی صاحب ایمان تھا، سرکار کی موجودگی میں کوئی صاحب ایمان تھا، لیکن وفات سے پہلے وہ ایمان سے پھر گیا تو بھی وہ صحابی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا ایمان شروع سے ہی مضبوط نہیں ہوا تھا اور وہ بدزن ہو کر دائرہ اسلام سے واپس خارج ہو گئے، بدزن ہو کر واپس دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں جو سرکار کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا اور آج انکار کرتا ہے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو سرکار کے دور میں زکوٰۃ دینے والا مسلمان تھا، تو اس جہت سے دیکھا جائے تو وہ صحابی کے درجے پر ہو چکا تھا، لیکن جب صدیق اکبر کا دور آیا زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو احکامات عام آدمیوں کے لیے ہیں، شریعت کے احکامات وہی صحابہ کے لیے بھی ہیں، لیکن صحابہ کی فضیلتیں عام آدمیوں سے بہت بلند ہیں۔ اب اس بنیاد کو سامنے رکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور جمہور علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خطا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور ان کا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا اجتہادی ہے، اور بعض کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ خطا اجتہادی نہیں تھی، وہ گناہ تھا۔ اب اگر بالفرض گناہ بھی ہو تو کیا اس گناہ کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے باہر نکل گئے؟ نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں یہ فرمایا تھا کہ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے خلاف خروج کیا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو بھائی کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان ہو۔ اس کا مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر ہم کفر کا فتویٰ لگائیں۔ ایک عام آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کو بھی کافر فوراً نہیں قرار دیں گے، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایک عام آدمی نے کوئی جملہ کہا اور اس جملے کی مختلف پہلو تھے، 99 پہلو ایسے تھے کہ جو کفر کی طرف جا رہے تھے،
ایک پہلو ایسا تھا کہ جو اسلام کی طرف جا رہا تھا، تو لازم ہے کہ ہم اسلام والے پہلو کو غالب کر کے اس شخص کو مسلمان مانیں۔ ہاں اگر وہ خود سے کہہ دے کہ نہیں میں تو کفر ہی مراد لے رہا تھا، پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی نیت ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اس میں تعویل کر کے اس کو مسلمان قرار دیں گے۔ تو ایک صحابی جس کی اتنی عظمتیں ہوں، اس کے عمل کو ہم کیسے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ یہ معاذ اللہ کفر تھا، جبکہ حضرت علی ان کو اپنا بھائی بھی کہہ رہے ہوں، اور جب وہ کفر نہیں تھا تو اس کا مطلب ان کی عظمتیں جو صحابی کی حیثیت سے وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات، پہلی یہ تمہید آپ نے سمجھ لی کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ جب صحابہ سے اس طرح کے معاملات ہوئے تو ہم اس غلطی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ غلطی نہیں تھی۔ ہمارے تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ خطا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ تو ایک ہے کہ غلطی کا دفاع کرنا، اور ایک ہے کہ جس سے غلطی ہوئی اس کی ذات کا دفاع کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا نہیں ہوئی تھی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی خطا ہوئی تھی لیکن وہ صحابی ہیں، ان کی عظمت کا دفاع ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو ان کی عظمت کا دفاع ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کو ایک اور ایگزامپل سے یوں سمجھیں، دنیاوی طور پر بالفرض ہمارے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے، اور وہ غلطی ہو گئی، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، ندامت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، یا ندامت نہیں بھی ہے بالفرض، لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر بار بار والد صاحب کے بارے میں الٹے سیدھے نیگیٹو کمنٹس دیتا رہے، ہر محفل کے اندر والد صاحب کو برا بھلا کہتا رہے، ہمیں برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، بار بار تو ذکر نہ کرو نا، ہو گئی غلطی، ہو گیا نا، ایک دفعہ ہو گیا تھا، بس بار بار ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم اپنے والد صاحب کے توبہ نہ کرنے کے باوجود، ان کی کوئی فضیلت الگ سے ثابت نہ ہونے کے باوجود، اگر کوئی ان کی غلطی کو بار بار ہائی لائٹ کرے تو ہم اپنے والد صاحب کی عظمت کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا صحابی کی عظمت کے دفاع کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا صحابی کا درجہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہمارے والد صاحب کا ہماری نگاہوں میں؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ خطا ہوئی تھی، نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ معاملات ہو گئے، اب بار بار اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز، علماء کیوں ڈسکس کرتے ہیں اپنی خاص محفلوں میں؟ کیونکہ یہ کسی نے نا ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں، ایک ہمارے انجینئر صاحب ہیں علمی کتابی، انہوں نے جو ہے وہ اس میں کہا تھا کہ علماء تم کو بیوقوف بناتے ہیں، خود کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں بس اس پہ رہو، آپ لوگوں کو تحقیق نہیں کرنے دیتے، آپ لوگوں کو آگے کتابوں میں گھسنے نہیں دیتے، علمی کتابی بنے، تحقیقی بنے۔ میں بھی آپ کو کہتا ہوں علمی کتابی بنے، تحقیقی بنے، ہر چیز کے معاملے میں جائیں، لیکن تحقیق کرنے کے لیے پہلے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں، وہ تو سیکھیں۔ کیا ڈاکٹر بننے کے لیے ڈائریکٹ ہم لوگ کوئی ایکوپمنٹ اٹھا کر آپریشن تھیٹر کے اندر گھس کے چیٹ پھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں نا، پہلے ہم لوگ اسکول جاتے ہیں، ہمارے بچے کو ہم لوگ پہلے پلے گروپ میں بھیجتے ہیں، اسکول جانے کا تھوڑا سا عادی ہو جائے، پھر نرسری میں بھیجتے ہیں کہ چلو حروف کی پہچان ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ 1 کلاس میں جاتا ہے، پھر 2 میں جاتا ہے، پھر 3 میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے کچھ عرصے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر بنتا ہے۔ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کچھ سال ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، انجینئر صاحب کی کتابیں دیکھو، سب کھول کے آپ کو بتا رہے ہیں ویڈیوز کے اندر، وہ دیکھو اور علمی کتابیں بن جاؤ۔ واہ، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر کو بٹھا دو یوٹیوب کے اوپر، وہ کتابیں کھول کے بتائے گا، ہم ڈاکٹر بن جائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو کہے، ڈاکٹر جب اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں نا، آپریشن تھیٹر میں لے کر جاتے ہیں، سرجری سکھاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اپنا اکوپمنٹ ایسے پکڑنا ہے، اور دیکھو یہاں پہ کٹ مارنا شروع کرنا، یوں تھوڑا سا لے کر جانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سامنے سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ کیا بیوقوف بنا رہے ہو، کٹ ہی مار رہے ہیں نا، یہ لو کھڑا مار دیا کٹ، ہم نے بیوقوف بنا رہے ہو، آپ ہمیں اتنی گہرائی میں لے کے جاتے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو۔ اچھا، اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جاتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ڈائریکٹ وہ کھاتے کھولنا شروع کر دیتا ہے؟ دکان میں آپ سارے حساب کتاب کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ویلیو کیوں ہے؟ حساب تو آپ سب کو آتا ہے، شروع سے ہم پڑھتے ہیں
2 کا ٹیبل بھی پڑھ رہے ہیں، 3 کا بھی پڑھ رہے ہیں، 4 کا بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی جاہل ہیں، ہمیں حساب کتاب کرنا نہیں آتا؟ کیوں لاکھوں روپے اکاؤنٹنٹ کو دیتے ہیں آپ؟ جس نے CA کیا ہوا ہو، جس نے ACCA کیا ہوا ہو، کیوں دیتے ہیں بھائی؟ اس کو کچھ ٹیکنیکس اور پتہ ہوتی ہیں، اس کو گہرائیاں پتہ ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ حساب کتاب کے ہیر پھیر کو پکڑنا ہے۔ اب اگر یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ کوئی بیٹھے اور بولے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کروا دیتا ہوں، یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لو، یہ تو سارے انسٹیٹیوٹ وغیرہ نے، یونیورسٹیوں نے تم کو بیوقوف بنایا۔ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ یعنی دین کا معاملہ اتنا مظلوم ہے کہ علماء اگر یہ کہیں کہ بھائی باتیں کچھ ٹیکنیکل ہوتی ہیں سمجھو، تو علماء تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دین کو اتنا مشکل تھوڑی ہے، چلیں دین مشکل نہیں ہے، میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھتا ہوں، آپ مسئلے کا حل نکال کر مجھے دے دیں۔ تحقیق کرنی ہے نا، 2 کتابوں میں سے میں آپ کو صحیح بتا دیتا ہوں۔ سنن ابن ابی داؤد حدیث شریف کی کتاب ہے، سیاستہ میں سے ایک۔ نماز کے 2 طریقے اسی کتاب کے اندر لکھے ہوئے، ایک حدیث میں کچھ لکھا ہوا، دوسری حدیث میں کچھ لکھا ہوا، نکال کے دکھاتے ہیں آپ۔ قرآن کی آیتوں میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے رسولوں کو علم غیب دے دیتا ہے۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا، ایک طرف اللہ فرما رہے کہ رسول جانتے ہیں۔ نکال کے دکھا دیں مسئلے کا حل کیا ہے۔ تحقیق کرنی ہے نا آپ نے، تو ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کریں تحقیق۔ تو اس طرح اگر تحقیق کرنی ہے نا تو علماء اس تحقیق کا منعقد کرتے ہیں۔ آپ کو تحقیق کرنی ہے، آپ آئیں، انیشیلی سب پڑھیں۔ یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے سامنے، ان سے پوچھیں کہ پہلے درجے میں ان کو عربی سکھائی جاتی ہے، پھر ان کو ترجمہ کرنا سکھایا جاتا ہے کہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں، پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے اگلے درجے میں آ کر کہ بھائی قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے کیا کیا طریقے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو علماء نے اس طریقے سے مسئلہ نکالا، اس طریقے سے نکالا، ان کی یہ دلیل تھی، ان کی یہ دلیل تھی، ہم نے ان کی دلیل کو چھوڑ دیا، ان کی دلیل کو اپنایا، تب جا کے 5 سال ان کے مکمل ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ میں کچھ دیا جاتا ہے کہ بیٹا تحقیق کر کے ہمیں چیک کرواؤ۔ اب جتنی صلاحیت جس کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ 1 سال کے اندر تحقیق کرنا سیکھ جاتا ہے تو 1 سال کے اندر، ورنہ 10 سال تک نہیں سیکھتے۔ خود ہم فتوے لکھ رہے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو چیک کروا دیتے ہیں، کوئی نیا فتویٰ لکھتے ہیں۔ تحقیق کرنا کوئی ایسا بچوں کا کھیل تھوڑی کہ کتابیں کھولو سامنے سب کچھ سامنے آ جائے۔ ایک حدیث کے اوپر ہمارے علماء جب تحقیق کرتے ہیں نا، ایک حدیث کے اوپر، آج بھلے کلام تھوڑا سا زیادہ ہو جو کوئی مسئلہ تو نہیں نا، آپ لوگوں کو مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ آج یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے کہ عظمت صحابہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک حدیث میں سے اگر جب کوئی مسئلہ نکالنا ہوتا ہے نا، ایک حدیث جب سامنے آتی ہے تو علماء کرام جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث بیان کس نے کی ہے، اس کے والد صاحب کون تھے، اس کے دادا کون تھے، تاکہ پوری طور پر معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک نام کے 2 آدمی بھی ہوتے ہیں تو باپ دادا کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سا والا ہے۔ اچھا، پھر جب پتہ چل گیا تو ہمارے یہاں پر جب ہم بہن کا رشتہ کرنے جاتے ہیں، بیٹیوں کا رشتہ کرنے جاتے ہیں، تو جس لڑکے کے بارے میں ہمارے پاس آتا ہے، پرپوزل آتا ہے کہ بھئی اس سے نکاح کروانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر جگہ پہ جا کے معلومات کرتے ہیں کہ لڑکے کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، ہوتی ہے نا تحقیق۔ اسی طرح ایک راوی کی، اگر ایک حدیث کے اندر 10 راوی ہیں نا تو 10 راویوں کی تحقیق ہوتی ہے۔ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے 10 راویوں کی تحقیق ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، دھوکہ تو نہیں دیتے تھے، یہ فراڈ تو نہیں کرتے تھے، یہ راوی جو ہے وہ بازار میں بیٹھ کے کھانا تو نہیں کھاتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ بولنے کا عادی اپنی عام گفتگو کے اندر تھا، یا یہ حدیثوں کے معاملے میں بھی بولتا تھا۔ اتنی تحقیق ہوتی تھی، اس کے بعد جا کے اس کی بیان کردہ حدیث کو قبول کرتے تھے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر عابد بھائی نے مدنی رضا سے ایک بات کو سن کے اور آگے بیان کیا ہے۔ عابد بھائی کہتے ہیں میں نے تو مفتی صاحب سے سنا تھا۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی عابد بھائی اور مفتی صاحب کی زندگی میں کبھی ملاقات بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، جب ملاقات ہوئی تھی، جب یہ بات کہی گئی تھی تو وہاں پر عابد بھائی موجود تھے کہ نہیں تھے، یہ ساری تحقیق ہوتی ہے ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ پھر اس کا درجہ طے کیا جاتا ہے کہ اگر راوی کے یہ اوصاف تھے تو یہ درجہ، یہ اوصاف تھے تو یہ درجہ، یہ اوصاف تھے تو یہ درجہ۔ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، کریں تحقیق آپ۔ اب جب آپ یہ تحقیق کرنے جائیں گے نا تو پھر آپ کو اپنی دکان بھی بند کرنی پڑے گی، بزنس بھی چھوڑنا پڑے گا، اور نکلنا پڑے گا کتابوں کے اندر، کھنگالنا پڑے گا کہ کس عالم نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، اس کے اندر عابد بھائی کے سامنے عابد بھائی نے تحقیق کی، راوی کے بیان کچھ اور نکلا، میں نے تحقیق کی، میرے سامنے کچھ اور چیز ظاہر ہوئی،
ان کے سامنے ظاہر ہوا کہ آپ وہ جو ہے نا وہ فلاں راوی بڑا متقی پرہیزگار تھا، میرے سامنے ہوا کہ بھائی وہ متقی پرہیزگار نہیں تھا، ایک نمبر کا فراڈیا تھا، وہ تو جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا، ان کے سامنے ظاہر ہوا بڑا متقی۔ اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر عابد بھائی نے اس کو جھوٹا فراڈیا متقی کہا ہے اور میں جھوٹا فراڈیا کہہ رہا ہوں، تو ہم دونوں میں سے بات کس کی معتبر ہوگی؟ پھر ہماری تحقیق شروع ہوتی ہے کہ ہمارا درجہ کیا ہے۔ تحقیق کرنی ہے نا، اب آپ کریں تحقیق۔ ایسے ویڈیو سن کر کسی کی بات پر اعتماد کر کے تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ نے انجینئر صاحب کو سن لیا، آپ نے کہا کہ یار انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے، یہ تو کچھ کتابوں کے حوالے بھی دے رہے ہیں، اور بھائی وہ ایک کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ حدیثوں کے اندر ایک اس بندے کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو غیر معتبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عابد بھائی اور میں، عابد بھائی معتبر، میں غیر معتبر، تو وہ حوالہ میرا دیتے ہیں، معتبر آدمی کا نہیں دیتے۔ اب کریں نا تحقیق، معلوم کریں، تحقیق کریں۔ تو ایسے جاہلوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے، میں اس لیے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جاہلوں کی وجہ سے کہ جو کتابیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا، ان کی وجہ سے آج یہ مقام ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس سر عام کی جا رہی ہے، ان جاہلوں کی وجہ سے۔ اور عوام کہتی ہے ہمیں بتائیں۔ ابے بھائی کیسے بتائیں آپ کو؟ ابھی آپ کا لیول وہ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کا نزلے کا علاج کیا، تو آپ نے یہ والی گولی کیوں دی، یہ والی کیوں نہیں دی؟ ہم نے تو میڈیکل اسٹور سے پوچھا تھا کہ یہ والی گولی بھی نزلے کے لیے چل سکتی ہے، 20 mg کیوں دی؟ اتنا نزلہ ہو رہا ہے، آپ 40 mg دے دیتے۔ ہم اگر ڈاکٹر کو جا کے سمجھاؤں، ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ کسی دن فرصت سے آنا، بیٹھ کے میں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا، پورا لے کر چلنا پڑے۔ ہم علماء کو کہتے ہیں آپ ہمیں دلیل بتائیں۔ دلیل بتانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ پوچھیں دلیل، آپ کو دلیل بتا دی جائے گی۔ دلیل سمجھ میں آنا بہت بڑی بات ہے۔ میں اگر آپ کو دلیل بتاؤں کہ خبر واحد اگر قرآن کے خاص کے مقابلے میں آ جائے تو ہم خبر واحد میں تعویل کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے، قرآن کی نص کیا ہوتی ہے، قرآن کا خاص کیا ہوتا ہے، وہ پہلے مجھے پورا سمجھانا پڑے گا آپ کو، تب جا کے وہ دلیل بنتی ہے۔ کریں اب جا کے تحقیق۔ تحقیق کرنے کے لیے یہ ساری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کریں تحقیق، جائیں، بنے علمی کتابی، بننا ہے نا اس طرح بنا۔ اور اگر آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ یہ سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو نہیں بن سکتے بھائی، تو خدا را اس طرح کے جاہل انجینئروں کے سے دور بچ کر رہیں، جو اپنے آپ کو بس چرب زبانی سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتابیں کھول کھول کے تمہیں بتایا۔ بھائی کون سا کمال کر دیا، بیڑا گرک کیا تم نے کتابیں کھول کر، تم نے صحابہ کی عظمت کو پامال کیا ہے کتابیں کھول کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں تمہارے سامنے ذکر کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ امور ایسے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے میں بیان کر دوں تو تم میری گردنیں اڑا دو۔ بتائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں چھپائیں نا، اور کس کو کہہ رہے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں موجود لوگوں کو کہہ رہے تھے، آپ کو اور مجھے نہیں کہہ رہے تھے۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکار کر کہا کہ اے ابو ذر، 3 دفعہ مجھے پکارا، میں نے کہا لبیک و سعدیک۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس نے وہ زنا کیا ہو، چوری کی ہو تو سرکار نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ حیرانی سے پوچھا یا رسول اللہ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، تو سرکار نے فرمایا اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ ان کی ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جا کے لوگوں کو نہ بتا دوں، سب اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اب دیکھیں فضیلت ہے نا، لا الہ الا اللہ کہو جنت میں چلے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو ذر لوگوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ اس پر توکل کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ اس فرمان کے پیچھے جو گہرائی ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ کہو، باقی کچھ کرنا ہے کرو، نہ کرو، سیدھے جنت میں۔ کیونکہ آگے اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو، یہ والے معنی ہے نا، تو پھر علماء نے اس کی وضاحت کی ہے بعد میں
اور ابو ذر فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے بیان کیوں کیا جب سرکار نے منع کیا تھا؟ تو یہ حدیث پہنچی کیسے ہم تک؟ تو ان کو ڈر تھا کہ اگر میں نے سرکار کی حدیث کو چھپا لیا اور مجھے موت آ گئی تو موت کے قریب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ساری زندگی چھپا کر رکھی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ لوگوں کے سامنے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رزلٹ، کہ بھائی یہ رزلٹ ہے، اس پر عمل کر لو، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ واقعہ نہ معلوم ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا اختلاف ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں آپ سے پوچھتا کہ تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا، چلو جہنم میں چلے جاؤ، کیا ایسا ہونا تھا؟ نہیں۔ جب ایسا نہیں ہونا تھا تو اس کا مطلب یہ چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ قرآن کے اندر الف لام میم یہ موجود ہے نا، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی کلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو عوام کو بتانے کی نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہے، باقی اللہ اور اس کے علاوہ کسی کو بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو ہر عام آدمی کو بتانے کی نہیں ہیں، جو عام آدمی کو بتانے کی ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو بے نیاز مانو، نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین مانو، یہ ساری چیزوں پر عمل کر لو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دو، تمہاری جنت پکی۔ اب آپ علماء سے پوچھتے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ علماء پورا دن لگا کے، پوری زندگی لگا کے، پورا وقت لگا کے نتیجہ نکال کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے نماز پڑھ لو، تمہارے لیے کافی ہے، باقی ذمہ داری ہماری۔ یہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ علماء کو جا کر کہا جائے کہ بھائی اب آپ جا کے تحقیق کریں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہو۔ اگر شریعت نے ہم سب کو تحقیق کا مکلف بنایا ہوتا، علماء کے پیچھے چلنا جہالت ہوتی، تو پھر حکم کیا ہوتا؟ سب کے سب تحقیق کرو۔ اگر مثال کے طور پر نماز کے اندر تم سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، اب اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جاؤ تحقیق کرو۔ اب ڈاکٹر کے ساتھ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کے دوران اس نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے MBBS بننا ہے، لیکن اس کی نماز کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس نے سورہ فاتحہ بھول گیا۔ اب اس کو حکم یہ دے دیا جائے کہ خود ہی تحقیق کرو، علماء تو تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، کرو تحقیق خود ہی۔ تو کیا ہوتا؟ وہ تحقیق کرنے کے لیے جاتا، حدیث اس کے پاس سامنے اتنی ساری آ جاتی، اب کیا کروں؟ سجدہ سہو کروں تو اس حدیث کے خلاف جاتا ہوں، سجدہ سہو نہ کروں تو اس حدیث کے خلاف چلا جاتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی ہے تو قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں، یوں تلاوت کروں تو ابے بھائی سجدہ سہو کروں کہ نہیں کروں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ پھر کیا نکلے گا نتیجہ؟ تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے لیے وہی ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، تو وہ ڈاکٹر بننا ایک طرف رہ جائے گا اور یہ ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے میں اس کی پوری زندگی نکل جائے گی۔ اگر ہر ڈاکٹر کو یہ حکم دے دیا جائے، زندگی میں کتنے مسائل آتے ہیں۔ ڈاکٹر ملے گا آپ کو کوئی؟ بتائیں، کوئی ملے گا ڈاکٹر آپ کو؟ ڈاکٹر نہیں ملے گا تو مر جائیں گے سب کے سب۔ کیا شریعت ہمیں یہ حکم دے سکتی ہے اس طرح کہ سب کے سب تحقیق کرو؟ علماء تم کو بیوقوف بناتے، علماء کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، سب تحقیق کرو جاؤ۔ کیا شریعت یہ حکم دے سکتی ہے؟ نہیں، شریعت اتنا مذاق خیز کبھی بھی حکم نہیں دے سکتی۔ ہمیں گھر کے اندر مثال کے طور پر ایک لکڑی کی کوئی چیز بنوانی ہوتی، کارپینٹر کہاں سے ملتے؟ ہمیں کسان کہاں سے ملتے جو کھیتی باڑی کر کے ہم تک چیز کو؟ کسان تو تحقیق میں لگا ہوا تھا۔ اگر ہم اس سے پوچھتے کہ بھائی تو نے فصل کیوں نہیں اگائی، یار وہ میرے گھر میں نا 4 مسئلے ہو گئے تھے، تحقیق کرنی ہے مجھے، تو تحقیق کرنے کے لیے پوری زندگی لگانی پڑے گی۔ تو نہ کسان ملتا، نہ ڈاکٹر ملتا، نہ ٹیچر ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، سارے تحقیق میں لگے ہوئے ہوتے۔ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ مجاہدین کہاں سے پیدا ہوتے؟ وہ جہاد پر گئے میں کیا ہوا بھائی؟ وہ وضو خون نکل گیا تھا، تحقیق کرنے جا رہا ہوں، وہ بھائی دشمن اوپر آیا ہوا ہے، نہیں میں تو تحقیق کرنی ہے نا، علمی کتابی بننا ہے ہم کو، تو تحقیق کرنی ہے جا کر۔ اور جو دشمن سر پر آیا ہوا اس کا کیا کرو گے بھائی؟ دشمن تو تمہیں جان سے مار دے گا۔ اب جا کے تحقیق کریں آپ لوگ اور چلیں ایسے لوگوں کے پیچھے، کریں اپنے آپ کو برباد۔ صرف چرب زبانی ہمیں ان سے زیادہ اچھی آتی ہے۔ آج میں صرف اس لیے نام لے لے کر بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے فتنہ پھیلتا ہے۔ یہ جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم تو کوئی کسی کو غلط نہیں کہتے، سب کی اچھی اچھی باتیں لے لیتے ہیں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں تحقیق کرو، اچھی اچھی باتیں لے لو۔ بھائی تحقیق کرنے کا معیار پتہ ہے آپ کو؟ صحیح غلط کی تمیز کیسے کریں گے؟
صحیح غلط کی تمیز کرنی ہے نا، تو صحیح غلط کی تمیز کرنے کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ ہم نے حدیث کھولی، ہمارے سامنے حدیث آ گئی، چلو اس کے اوپر عمل کر لو. حدیث کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں. حدیث ناسخ ہے، منسوخ ہے، پہلے کی ہے، بعد کی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے اگر آپ کو صحابہ کرام سے محبت ہے، صحابہ کرام سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں تو اتنا کافی ہے کہ بس ہم یہ جان لیں کہ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو ہمیں شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے معاملات کی تحقیق کریں. علماء نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی اس معاملے کے اندر یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، بس علماء نے تحقیق کر کے آپ کو بتا دیا یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، یہ نتیجہ ہے تمام دلائل کی روشنی میں، آپ اس پر عمل کر لو، جنت آپ کو مل جائے گی بس. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو مفتی گوگل صاحب کے پاس بھی جانا ہے، مفتی یوٹیوب صاحب کے پاس بھی جانا ہے، مفتی فیس بک صاحب کے پاس بھی جانا ہے، مفتی انسٹاگرام پہ بھی جانا ہے، اور وہاں سے ہم خود تحقیق کریں گے، تو تحقیق صرف اس طریقے سے نہیں ہوگی. تحقیق کے لیے پھر آپ کو کودنا پڑے گا میدان کا. اگر آپ تیار ہیں ہم آپ کو تیار کریں گے تحقیق کرنے کے لیے. ہم تیار ہیں آپ کو تیار کرنے کے لیے. آپ آئیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، پھر ہم آپ کو سکھائیں گے تحقیق کیسے ہوتی ہے. پھر آپ لگے رہیے گا کتابوں کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. تو صحابہ کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون صحابی غلط، کون صحابی صحیح، کس کی توہین کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی. ہماری اوقات ہے، ہم تو ایک نماز کا مسئلہ خود سمجھ نہیں سکتے، اتنی ساری اگر چیزیں ایک سامنے رکھی جائیں اور پھر ہمیں کہا جائے کہ خود معلوم کرو، جاؤ علمی کتابی بنو. تو جہاں پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل احتجاج جب ہوگا تو جہاں پر ہم احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر اس طرح کے فتنوں کو ایکسپوز بھی کریں کہ یہ جو جاہل طبقہ ہمارے درمیان گھسا ہوا اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیں، اس کے خلاف ٹیم تیار کرنی پڑے گی. یہ ایسے نہیں ہوگا ہم آج احتجاج کر کے بولے عظمت صحابہ پہ جان بھی قربان، کل وہی دکان پہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ دین کو آپ کی تھوڑی سی ضرورت ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے تھوڑی سی ضرورت ہے، اپنا وقت نکالیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو. آج ہم لوگ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اگلوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، حکومتی سطح پہ جا کے انہوں نے عہدے حاصل کیے ہیں، میڈیا کے اندر گھس کر عہدے حاصل کیے ہیں، پری پلان کام کیا ہے، ورنہ اتنا سا طبقہ اتنے بڑے طبقے کو للکار نہیں سکتا. تبت سینٹر پہ کھڑے ہوئے چند افراد پوری اہل سنت کو اس طرح للکار نہیں سکتے تھے. تو اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے نا تو آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں یہ تباہ ہو جائیں گی. یہ علمی کتابی لوگ، یہ جاہل اور اس طرح کے یہ گستاخ صحابہ لوگ یہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دیں گے. سوتے رہیں، لیکن میدان معاشر میں پتہ چلے گا جب ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی نا کہ ابا جان تمہیں تو موقع ملا تھا، تمہیں تو جگایا گیا تھا، کیوں نہیں جاگے تھے؟ تو اس وقت پھر ہم اپنی اولاد کو کیا جواب دیں گے؟ اور اولاد ہمیں کہے کہ میں تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا ہوں. دیکھو تمہارے آبا و اجداد نے ہندوؤں سے تمہاری جان چھڑوانے کے لیے اپنی قربانیاں دے کر تمہیں وطن دلایا تھا. تم ہمارے آنے والوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صحابہ کی عظمت کے لیے گھر سے باہر نکلو، صحابہ کی عظمت کے لیے کچھ ٹائم نکال لو، دین کی خدمت کے لیے کچھ ٹائم نکال لو؟ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے؟ ذرا سوچے کہ کیا جواب دیں گے ہم. صرف دکان پر بیٹھ جانا یہ اپنی فرضیت سے، اپنے فرائض سے سبک دوشی کے لیے کافی نہیں ہے. دین آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں. اگر آپ صحیح ہوں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ آپ دین کی سربلندی کے لیے کام کریں. تو دین سب کا ہے، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پری پلان کام کرنا پڑے گا. پری پلان آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. آج نہ تو ہمارے پاس کوئی سیاسی سیٹ ہے، نہ ہمارے پاس میڈیا کے کچھ افراد موجود ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ممبر ہمارا ان جاہلوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن جاہلوں کو دین کی تمیز نہیں ہوتی اور حلیہ بنا لیتے ہیں دینی. ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے اچھے اچھے علماء بھی ہیں لیکن وہ گنتی کے ہیں، چند بس. آپ گن لینا چند ایک ہوں گے، ورنہ ایسے بھی جاہل ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو نام لکھا ہوگا مفتی اور عقائد کے خلاف بات کر رہے ہوں گے. تو کب جاگیں گے آپ؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں دین کے ساتھ، یہ جو دین کا حشر ہوا ہے نا اس میں آپ بھی قصوروار ہیں، میں بھی. گھر کا سب سے نکما ترین بچہ اس کو ڈال دو مدرسے میں، اور یہ جو ذہین ہے اس کو تو میں پڑھاؤں گا نا، کماؤ پوت بنے گا، کھلائے گا ہمیں. یہی بچہ اگر گمراہ ہو گیا نا
جس نے آپ کو دنیا میں کھلایا تھا کل آپ کا گریبان پکڑے گا میدان معاشر میں، اور جس کو آپ نے کہا تھا نکما ہے، ہو سکتا ہے دین اچھا سمجھ کر وہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ احساس کریں دین کے بارے میں، جاگ جائیں۔ اگر احتجاج کر کے واپس سونا ہے تو پھر احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور احتجاج اس لیے کرنا ہے کہ خود بھی جاگیں، دوسروں کو بھی جگائیں، تو پھر یہ احتجاج سالڈ ہوگا، پھر اس احتجاج میں مزہ آئے گا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ جاگیں اور اپنے گھر کے بچوں کو کوشش کریں کہ دین کے لیے آگے آپ روانہ کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے فیوچر کا کیا ہوگا، اس کے فیوچر کی ذمہ داری آپ لے لیں کہ میں کچھ ایسا بزنس کا سیٹ اپ کر دوں کہ بچہ اگر 2-3 گھنٹے اس کے اندر ٹائم لگائے، بقیہ ٹائم دین کے اندر لگائے تو وہ ترقی کر لے۔ یہ آپ سوچ لیں۔ میرا ارادہ یہی ہے انشاءاللہ کہ میں اپنے بچوں کو وقف کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت پر پہرا دینا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ہے۔ اس دفعہ تو یہ ہو گیا، اگلی دفعہ یہ واقعہ نہ ہو اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔